اونچے پہاڑ کے دامن میں جہاں برف نے ہر چیز کو اپنی سفید چادر میں لپیٹ رکھا تھا، زویا اور شیرو اپنے گھر کے سامنے جلتی آگ کے قریب بیٹھے تھے۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اس کا باز پلک اکثر چکر لگاتا تھا، مگر آج وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زویا کے دل میں بے چینی ہونے لگی کہ رات گہری ہو چکی ہے، لیکن پلک کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ کچھ ٹائم انتظار کرنے کے بعد زویا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور شیرو بھی اس کے ساتھ چکنا ہو گیا، جیسے وہ بھی زویا کا جذبات کو محسوس کر سکتا ہے۔ زویا نے کہا، شیرو، ہمارا پلک آج لوٹ کر نہیں آیا۔ زویا نے اپنی مشعل اور گرم کوٹ اٹھایا، شیرو کو اپنے ساتھ بلایا اور دونوں برف میں دبے قدموں کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑے۔ رات کی سیاہی میں ہر چیز پراسرار لگتی تھی۔ درختوں کی شاخوں پر برف جمی ہوئی تھی اور ہوا میں یک بستہ خاموشی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی تھی، برفانی طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگی۔ تیز ٹھنڈی ہوا زویا کے چہرے پر لگ رہی تھی، مگر اس نے قدم روکنے کا نام نہیں لیا۔ شیرو بھی اس کے ساتھ ساتھ برف میں چھلانگیں لگا رہا تھا۔ کئی گھنٹوں مزل کرنے کے بعد زویا اور شیرو ایک کھلے میدان میں پہنچی جہاں برف کی تہہ بہت موٹی تھی۔ اچانک شیرو بھونکنے لگا اور زویا نے مشعل آگے کی تو سامنے ایک برف سے ڈھکا ہوا جسم نظر آیا۔ زویا نے جلدی سے آگے بڑھ کر غور سے دیکھا تو وہ پلک تھا جو برف میں بے حس پڑا تھا۔ زویا نے گھبرا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کی پروں پر جمی ہوئی تھی اور وہ شدید سردی کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ زویا نے فوراً کچھ لکڑیاں اکٹھے کیے اور اپنی مشعل سے آگ جلانے لگی۔ شیرو بھی اپنی ناک سے برف ہٹانے میں مدد کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آگ کے شعلے بلند ہوئے اور زویا نے پلک کو اپنی کوٹ میں لپیٹ کر آگ کے قریب کر دیا۔ گرمی محسوس ہونے پر پلک نے ہلکی سی حرکت کی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلے اور وہ تھوڑا سا ہلا، جیسے وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ جب پلک کچھ بہتر محسوس کرنے لگا تو زویا نے فیصلہ کیا کہ انہیں فوراً واپس اپنے گھر جانا ہوگا، کیونکہ طوفان مزید شدت اختیار کر رہا تھا۔ اس نے پلک کو اٹھایا اور شیرو کے ساتھ واپس چلنے لگی۔ واپسی کا راستہ مزید مشکل ہو چکا تھا۔ برف تیزی سے گر رہی تھی، ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی، مگر زویا کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بالآخر کئی گھنٹوں کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ زویا نے جلدی سے پلک کو گرم کمبل میں لپیٹا، شیرو بھی ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ زویا نے گرم چائے بنائی اور خود بھی آرام کے لیے بیٹھ گئی۔ پلک کے آنکھوں میں زندگی واپس آ چکی تھی۔ وہ زویا کو دیکھ کر ہلکی سی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زویا نے مسکرا کر کہا، تم نے آج ہمیں بہت ڈرا دیا تھا، مگر اب سب ٹھیک ہے۔ آگ کے قریب بیٹھے تینوں ایک دوسرے کے ساتھ موجود تھے، یہ جانتے ہوئے کہ چاہے موسم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، دوستی اور ہمت ہمیشہ کامیابی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ Subscribe.